السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے اب یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر کالی بھیڑ کو تحریک انصاف کے اندر جو موجود ہے اسے بے نقاب کیا جائے گا۔ ویورز، اس پلیٹ فارم کے اوپر میں آپ کے سامنے متعدد اگزامپلز رکھتا رہا، تجزیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا کہ بہت ساری ایسی بھیڑیں موجود ہیں جو غلط فیصلے تحریک انصاف سے کروا رہی ہیں اس وقت جب خان صاحب جیل کے اندر ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم نامہ دیا تھا اس کے مطابق شیر افضل مروت، بیرسٹر گوہر اور عمیار نیازی کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر حالات کا جائزہ لیا گیا اور 3 چیزیں جو ہیں اس ملاقات کے بعد باہر آئی ہیں جس پر ایک کنسنسس پایا جاتا ہے، یعنی اب پالیسی صرف عمران خان کی ہوگی۔ پہلی چیز، کے پی انتظامیہ کے خلاف کارروائی۔ خان صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں علی امین گنڈا پور، وہ وہاں پر بیٹھ کر ان تمام سرکاری افسران سے نپٹیں گے جنہوں نے 9 مئی کی آڑ میں ورکرز کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے، پیسے لے کر ورکرز کو جیل میں ڈالا گیا۔ عام طور پہ ہوتا ہی ہے نا کہ کسی سے آپ کی کوئی بنتی نہیں ہے تو کہہ دیں کہ یار یہ بھی شامل تھا، تو لوگوں کو اپنے بچوں سمیت ان کے اٹھایا گیا۔ پھر آئی جی کے پی کو ہٹانے کا حکم بھی عمران خان صاحب نے دے دیا ہے، اور اس وقت آئی جی کے پی اختر حیات خان صاحب ہیں۔ زرتاج گل کو جب پشاور ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے رات گئے، وہ اسلام آباد میں موجود تھے، وہ پشاور پہنچے اور انہوں نے عدالت لگا کر زرتاج گل کو انصاف دیا۔ یہ ایگزامپلز ہیں جو ہم نے نظام کے ٹھیکیداروں کی پاکستان میں دیکھی۔ تیسری چیز بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس وقت زیر بحث بھی ہے، اور وہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی غلطیاں، جس کی نشاندہی میں بار بار یہاں پر بیٹھ کر کرتا رہا۔ آج خان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب ایک تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے کافی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج کریں گے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہوا کیسے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے اس چیز پر کافی جو بات کی، یعنی ڈسکشن جو ہوئی ہے بیرسٹر گوہر سے اور شیر افضل مروت سے، کہ غلطیاں تحریک انصاف سے کہاں کہاں ہوئی اور یہ غلطیاں کس کس نے کروائی، ان کالی بھیڑوں کا نام پتہ جو ہے وہ معلوم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جے یو آئی شیرانی گروپ سے کے ساتھ اتحاد کیا جائے، وہ بات نہیں مانی، کس نے نہیں مانی اور کس کے کہنے پر ہوا۔ پھر ویورز، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو ٹرمز آف ریفرنسز تھے ٹی او آرز، ان کو بھی طے کر لیا گیا کہ بلوچستان کہاں کہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی اور کہاں حکومت بنائی جائے گی، لیکن وہاں سے بھی یو ٹرن لینا پڑا، اور اس کی وجوہات کیا تھی اور آخری فیصلہ کس کا تھا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اقبال اختر جو ہیں وہ اچانک سے نمودار ہوتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں، پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اتحاد کیوں کیا گیا اور کس چیز نے اس اتحاد پر مجبور کیا؟ خان صاحب کی ناراضگی جو ہے وہ بڑی ایویڈنٹ ہے اور آبویس ہی ہے، اور یہی ناراضگی پاکستان کی عوام کی بھی ہے کہ آپ کو مینڈیٹ ملا، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن آپ فیصلے تو ڈھنگ کے کر لیں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ آپ کو پھر یاد ہوگا کہ جب ایم ڈبلیو ایم سے اتحاد ہو چکا تھا، ان کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشست بھی تھی، تو پھر کیوں ان سے اتحاد سے پیچھے ہٹا گیا؟ جو ایک مسئلہ بنا کر، اور کیا کہا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جناب یہ تو ایک خاص سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں کون کون سی جماعتیں ہیں اور ان کا اتحاد کیا ہے؟ جماعت اہل سنت اس میں شامل ہے، مرکزی جمعیت علماء پاکستان اس میں شامل ہے، عالمی تنظیم اہل سنت اس میں شامل ہے، سنی تحریک اس میں شامل ہے، نظام مصطفیٰ پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، مرکزی جماعت اہل سنت جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اتحاد المشائخ پاکستان جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، انجمن طلباء اسلام، اور پھر حامد رضا صاحب جو ہیں اس کے چیئرمین ہیں۔ یہ اتنے لوگ تھے، کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا، لیکن آپ نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرنے پر کہا کہ جناب ایک اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ عمران خان نے ان تمام چیزوں کی تحقیقات کا اب آرڈر جاری کر دیا ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر اب بھی لوگ موجود ہیں جو پارٹی کو پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کر نقصان پہنچا رہے ہیں، غلط فیصلے کرواتے ہیں۔ ان کے فیصلوں سے پارٹی کو جو نقصان ہوا، اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا تدارک کرے اور انتظامی سطح سے لے کر فیصلہ سازی تک
ان تمام لوگوں کو سامنے لانا بہت ہی ضروری ہوگا، کیونکہ ٹکٹوں کی تقسیم میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں ہمیں فون کر کے کہ جناب ہم سے زیادتی ہوئی، اور بہت ساری اسٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں۔ ایسے کئی لوگ تھے جنہیں میرٹ سے ہٹ کر ٹکٹ دیا گیا، اور اس پر خان صاحب کو اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا یار میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں، رجسٹر اندر لانے نہیں دیتے، تو میں کس طرح سے ان لسٹوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً وہ عمران خان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں۔ ویورز، مخصوص نشستوں کو عمران خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اس وقت اعلان کیا، بیرسٹر گوہر نے بھی اسے چیلنج کرنے کا اعلان کیا، اور عمران خان کے کچھ مطالبات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو گزارشات کی گئی۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں لارجر بینچ قائم کیا جائے اور جلد سے جلد کیا جائے، اور فیصلہ آئین کے مطابق جو ہے وہ سنایا جائے۔ اب لارجر بینچ آ جائے گا نا تو پھر ایک سپلٹ اوپینین آپ کو ملے گا۔ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اور کے پی کے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کو جنرل سیٹوں سے زیادہ ان کو مخصوص نشستیں مل گئی، بہت ہی مناسب نقطہ ہے جو اٹھایا جائے گا۔ اور پھر ویورز، عمران خان کی حکم عدولی، اگر یہ کہا جائے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے نا کرتا دھرتا پاکستان تحریک انصاف کے، یہ پوری پی ٹی آئی کو جو ہے انہوں نے ڈبو دیا ہے۔ عمران خان کی حکم عدولی کہاں اور کس سے ہوئی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دو جگہوں پر عمران خان کی بات نہیں مانی گئی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شیرانی گروپ صاحب کے معاملات جو تھے اگر مان لیے جاتے، نظریاتی جس کے بارے میں خان صاحب کے الفاظ تھے کہ یہ تو ایک پریس کانفرنس جو ہے اسے کرنی پڑ جائے گی اور یہ پریشر برداشت نہیں کر سکے گا اگر کوئی اسے اٹھا کر لے گیا، وہی ہوا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے بھائی صاحب غائب ہوئے، پھر جب آئے تو انہوں نے یو ٹرن پہ یو ٹرن لیا اور عمران خان کے نام بھی رکھے۔ یہ وہ صاحب تھے جو نظریاتی کے، میں انہیں قائد نہیں کہوں گا بلکہ مالک کہوں گا، کیونکہ فرینچائزز کھولی ہوئی ہیں۔ پھر شیرانی گروپ کی بات کو کس نے پیچھے کیا اور کہاں سے لوگ آ گئے، ویورز یہ بہت ہی سنجیدہ سوالات ہیں۔ پارٹی ترجمان روف حسن پر لگایا تھا کہ جناب اس ڈیل اور معاہدے کو انہوں نے ختم کروایا۔ آپ کو یاد ہوگا مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ معاہدہ پاکستان تحریک انصاف وکلاء کا ایک گروپ جو ہے اس کے دباؤ پر ختم کروایا گیا۔ یعنی بھیڑیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں جس کی نشاندہی کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ویورز، 75 سے 80 مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے گئی ہیں۔ پارٹی کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا، پاکستان کی عوام کا نقصان ہوا، ووٹر کا نقصان ہوا، مینڈیٹ ضائع ہو گیا۔ اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ویورز، میں آپ کو ایک بتا دوں یہ بات بھی کہ عمران خان، یعنی سوال کا جواب کہ ان کے احکامات کیوں نہیں مانے گئے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ پی ٹی آئی میں وہ کون ہے جو عمران خان کی حکم عدولی کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، منمانیاں اب کون کر رہا ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اب شاید عمران خان اس پر بھی تحقیقاتی کمیٹی بنائیں گے اور جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر یہ سوال کہ وکلاء گروپس کی آپس کی لڑائی ایک جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے، بالکل جی ہو چکی ہے۔ پہلے علی ظفر صاحب ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر پروگرام کرتے ہیں اور انہوں نے 3 نکاتی مفاہمتی فارمولہ پیش کر دیا۔ سب سے اہم سوال ہمارا بھی یہ تھا اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آواز آئی اور خان صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ علی ظفر صاحب جو ہیں، شعیب شاہین صاحب نے اس کو جو ہے وہ انڈورس بھی کیا کہ علی ظفر صاحب کس مینڈیٹ پر یہ بات کر رہے ہیں کہ 10 نشستیں کا آڈٹ کروایا جائے۔ مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ ٹیسٹ کیس کے طور پر 10 نشستیں آپ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 نشستوں کی بات کریں اور باقی رہائیوں کو بھول جائیں، خواتین کی رہائی کی بات کریں۔ اس کے اوپر بھی کافی غم و غصہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر پایا جاتا ہے۔ مختلف ٹی وی پروگرامز کا بائیکاٹ اور فیصلہ کون کر رہا ہے، جی یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک اور بھی کام ہوا، ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، مختلف ٹی وی پروگرامز کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ آپ کو ویورز یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی کو میڈیا کوریج کی اشد ضرورت ہے، یہ فیصلہ کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے؟ عمران خان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ اس کا پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس پر اب تحقیقات ہوگی۔ قانونی، سیاسی اور میڈیا محاذ پر غلط فیصلوں کی ذمہ داری کون لے گا؟ ویورز، آپ کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کا جو آئندہ کا لائے عمل ہے، وقت آ گیا ہے جی کہ خان صاحب اب قانونی کیسز لڑنے والے وکلاء کو پارٹی فیصلہ سازی سے الگ کر دیں۔ وہ وکلاء صرف کیسز لڑیں گے اور سیاسی فیصلے یعنی سیاسی قیادت جو کرے۔ آنے والے دنوں میں سائفر اور نیب کیسز کی اپیلوں کی سماعت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے جا رہی ہے، جس میں سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے وکیل ہیں، جن کا پارٹی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور بہت اچھا ہے، ان کا آپ کوئی بیان بھی نہیں سنتے، اس لیے کیس بڑا سموتھلی چل رہا ہے۔ عمران خان کو باقی کیسز میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور وکیلوں کو پارٹی سیاست سے الگ کر دینا چاہیے۔ فیصلے
सियासी क़यादत इमरान खान की मर्जी से करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अब जो है ज़रूर इसके ऊपर एक हिकमत अमली जो है वो तय करनी चाहिए। मैं व्यूअर्स आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो सियासी शख्सियात होती है ना, वकला के अंदर भी ऐसा होता है, जो केस लड़ने वाले वकील होते हैं ना वो और होते हैं, और जो केस नहीं लड़ सकते, सियासत कर सकते हैं, बार की सियासत से अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज करते हैं, वो वकला और होते हैं। केस लड़ने वाले जो वकील होते हैं वो आपको किताबों के साथ नजर आएंगे, वो आपको आइन और कानून की बात करते हुए नजर आएंगे, वो सियासत से हमेशा दूर रहते हैं। मैं आपको कुछ नाम आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ख्वाजा हारिस साहब जो हैं, उन्होंने कभी भी किसी टॉक शो में बैठकर किसी की बात नहीं की। हाँ, आइन और कानून और बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ वो जरूर अपनी राय का इजहार करते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, अली जफर साहब जब से ही सेनेटर बने, ऑब्वियसली उनकी पोजीशन चेंज हो गई, अब वो सेनेटर और फिर साथ साथ जो उन्होंने इमरान खान के केसेस या पार्टी के केसेस हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जरूर पाया जाता है। फिर इसके साथ साथ आपको व्यूअर्स मालूम है कि फवाद चौधरी साहब जो थे, अब तो खैर वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो केसेस को जाके लड़ते नहीं थे, सियासत पे बात करते थे, यानी दोनों डिफरेंट डोमेन्स थी। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो खैर जज भी रहे, लेकिन वो केसेस के अंदर खुद तो अपीयर होते हैं, मुलाकात नहीं हो रही, यानी ऐसे केसेस जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़हन लड़ाना नहीं पड़ेगा, डिबेट नहीं करनी पड़ेगी, दलाइल नहीं लाने पड़ेंगे, उसमें वो आपको मौजूद नजर आएंगे। लेकिन वो सियासत के अंदर कहाँ पर हैं, धरने, जुलूस, ऑब्वियसली एक उनका इस किस्म का एक पर्सोना हमने देखा है, और वो उसे भरपूर तरीके से पार्टी प्लेटफॉर्म से जो है वो इस्तेमाल भी करें। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि सियासत वाला वकील और फिर इसके साथ साथ जिसने केसेस लड़ने हैं। मैं आपको ना कई महीनों से ये बात बता रहा हूँ, अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं तो आपको याद होगा कि वकला के गलत फैसले, उसका एक असर पड़ा इमरान खान के मुकदमात के ऊपर। ऐसा ही हुआ जी, खान साहब की सज़ा मौतली का मामला, सलमान अकरम राजा एक बड़ा नाम था, लेकिन गलती हुई, बाद में उन्होंने उसको तस्लीम भी किया। इसी तरह गलतियां हो रही हैं जब आप पॉलिटिकल फैसलों को देखते हैं तो, और साथ ही साथ अदालती फैसले या अदालती महाज के ऊपर जो जंग जारी है, अब आप इसको अमेलगमेट कर देंगे, मिक्स कर देंगे ना, तो नुकसान शुरू हो जाएगा। और फिर ये भी याद रखिएगा कि वो काली भेड़ें, वो कौन सी काली भेड़ें हैं यार, उनको पता करवाएं। क्योंकि मुझे बहुत ही दुख हुआ जब पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट की गलती नहीं है भाई, ये गलती आपकी है, आपकी जमात में उन किरदारों की है जिन्होंने ये फैसला करवाया। एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले, चूंकि उमर अयूब की बात सच साबित हो गई है और पता ये चला है कि एक जो रिकाउंटिंग हुई और पीटीआई की जीती हुई नशिस्त जो है वो नून लीग के खाते में डाल दी गई। मैं उस तरफ भी आता हूँ कि डाका डालना अब जो शुरू कर दिया गया है, ये किस किस जगह पर डाका जो है वो डाला जाएगा। आपको याद है ना कि पार्टी में एक मौक़िफ़ सामने आया बैरिस्टर गौहर के हवाले से कि जनाब इन्हें चेयरमैन हम अपने नहीं बनाना और कोई और नाम हम लेकर आएंगे। अली जफर साहब का नाम आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी कि मैं केसेस देखूंगा या ये करूंगा, लेकिन वो फिर केसेस देखते, उन्होंने सियासत शुरू कर दी, तीन नकाती मफाहमती फार्मूला दे दिया। तो इसके ऊपर भी खान साहब नाराज़ थे, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। खान साहब नाराज़ थे और उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े सवालात उन्होंने लगा दिए कि जो रिवाइवल, जो सियासी तंजीमी फैसले होने चाहिए थे विच ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम बैरिस्टर गौहर, वो वैसे नहीं हो सके और वो चाहते थे कि क़यादत चेंज हो जाए। फिर भी इसमें ना बेनिफिट ऑफ डाउट हमें इस हद तक ज़रूर पीटीआई को देना चाहिए। खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, टिकटों की तकसीम से लेकर किससे मिलना है किससे, यानी इसके अलावा तो इमरान खान के पास जो है वो मौका ही नहीं होता। आप अदालत में जाते हैं, 10, 15, 20, 1 घंटा मुलाकात हुई, केस के दौरान आप कितनी की बात कर सकेंगे। तो ये एक बेनिफिट ऑफ द डाउट यहाँ पे ज़रूर बनता है। और अब इसी बुनियाद के ऊपर जो फार्मूला है ना, जो मैंने एसेस किया है, फार्मूला ये है कि गलतियाँ जिस तरह हो रही हैं इसको कंटिन्यू करवाया जाए, इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी जाए और फिर मौका फराहम कर दिया जाए उन कुव्वतों को, उन काली भेड़ों को जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं, जो अपने तई जो है ये फैसले जो है करवाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शेरानी ग्रुप था या फिर ये नज़रियाती ग्रुप था या फिर ये जो आखिरी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, ये फाइनल जो अथॉरिटी थी वो किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ, हुक्मनामा कहाँ से जारी हुआ, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब गलती का एहसास जो है वो ज़रूर मेन क़यादत से लेकर, मेन क़यादत तो खैर इसमें इस वक्त विक्टिम है ना, खान साहब को तो विक्टिमाइज आपने किया है
ان کی جماعت کو استعمال کر کے. اور مجھے پاکستان تحریک انصاف یعنی 4 برس پہلے جو کچھ ہوتا رہا نا بنی گالہ کے باہر, اور اس سے پہلے بھی ایک فوٹو مافیا تھا جی, جو تصویریں اتروانے کے بھی پیسے لیا کرتا تھا خان صاحب کے ارد گرد. کین یو امیجن؟ اور پھر میرے علم میں یہ بھی بات ہے کہ ٹکٹس کے حوالے سے پیسے لوگ لیا کرتے تھے عمران خان کا نام استعمال کر کے, جو ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں ماضی کے اندر. اور یہ صرف اس جماعت کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری جماعتوں کے ساتھ مسئلہ ہے. لندن میں ایک پلٹون ہوتی تھی جو نواز شریف کے لیفٹ رائٹ کھڑے ہو کے تصویریں بنواتے اور پھر لاہور جا کر وہ سیاست کرتے کہ دیکھیں جی ہمارے تو میاں سب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, دیکھو یہ تھوڑا کام ہو جائے گا. یہ ہر جماعت کے اندر ہوتا ہے, یہ لوگ تصویریں بنوا کر یہ کام کرتے رہے. لیکن یہاں پر جب پارٹی آپ کے پاس پوری موجود ہو تو پھر تصویروں سے زیادہ آپ فیصلہ سازی کے ذریعے اپنے مقاصد کو حل کرتے ہیں. اور عمران خان کے عمران خان کے نام کو بری طرح استعمال اس وقت کیا جا رہا ہے. پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے نا بھائی. ووٹ اگر کھمبے کو پڑا وہ عمران خان کی وجہ سے پڑا, اور یہ جتنے کھمبے ہیں جو اس وقت سیاست کے اندر موجود ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے, یقیناً یہ عمران خان کے نام کی وجہ سے. اور ویسے آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں, جو عمر ایوب صاحب نے بات کہی تھی, انہوں نے 2 باتیں کہی تھی. ایک تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے کہ شاید انہیں کینیڈا میں کوئی سفیر لگایا جا رہا ہے. ترجمان الیکشن کمیشن نے اس کے حوالے سے اپنا بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور کچھ ایسی قوتیں ہیں جو یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں. اچھا ہو جی, آپ کا بھی جواب آ گیا. اگر آپ نہیں جا رہے تو بالکل اچھی بات ہے. اور جو عمر ایوب نے جو دوسری بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا جی کہ 20 نشستیں جو ہیں انہیں پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا جائے گا. اچھا اب یہ کیسے چھینا جا رہا ہے جی؟ آپ کو بتا دیں کہ گجرانوالہ میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 81 کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوئی ہے جی, اور مسلم نون کے ہارے ہوئے امیدوار کو یہاں سے کامیاب قرار دے دیا گیا ہے. نون لیگ کے امیدوار ہیں جی اظہر قیوم, ان کو 3201 ووٹوں کی برتری حاصل ہو گئی ہے. نون لیگ کو کیسے جتوایا گیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. NA 81 گجرانوالہ میں دوبارہ گنتی میں مسترد ووٹوں کی تعداد 7000 سے 17000 کر دی گئی. یعنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ مسترد ووٹ, آپ کو پتہ ہے یہ مسترد ووٹ کیسے ہوتے ہیں؟ نشان غلط لگا دیا, ڈبلنگ ہو گئی, غلط جگہ پر نشان جب آپ لگاتے ہیں تو ووٹ جو ہے وہ مسترد کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب ایک بندہ جس کے 80,000 فار ایگزامپل ووٹ تھے اور وہ 10,000 کے ووٹوں سے جیت رہا ہے اور دوسرا ہار رہا ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ووٹ جو مسترد ہوئے وہ 1,000 تھے تو انہوں نے 1,000 کو 10,000 کر دیا, اور وہ 10,000 ووٹ جب ختم ہو گئے یعنی ضائع ہو گئے تو پھر ان کے علاوہ رزلٹ جو ہے مرتب کیا جائے گا اور مارجن کو دوسری پارٹی کا بڑھا کر آپ نے پیش کر دیا. تو اس طرح سے یہ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر مسترد ووٹوں کی تعداد 7,000 سے بڑھا کر 17,000 ہو گئی, لیکن حیران کن طور پر صرف تحریک انصاف کے یہ اہم نقطہ ہے. امیدوار بلال اعجاز کے 7,000 ووٹ کم ہوئے اور نون لیگ کے اظہر کے 1,000 بڑھ گئے. باقی تمام امیدواروں کی جب دوبارہ گنتی ہوئی ان کے ووٹ جو ہیں وہ برابر ہی رہے. یعنی اپنے عقل لڑانی تھی, غلطی نقل کرنی تھی تو اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کر لیتے, کسی اور کا بھی ووٹ کم زیادہ کر دیتے, لیکن یہ نہیں ہوا. صرف جیتنے والا اور ہارنے والا, جو جیت رہا تھا جو اس طرح سے کنورٹ کیا گیا, یہ صرف کام جو ہے وہ ہوا ہے. جھلو جی ابھی بھی پھرے گا, اور یہ ہماری ڈیموکریسی ہے اور یہی ہمارا نظام ہے. یعنی ہم ایک جھوٹ کے اوپر ویورز بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جھوٹ کی حکومت چلا رہے ہیں, تو برکت کہاں سے پڑے گی؟ قرضے لے کر, جھوٹ بول کر, اور پاکستان کی عوام کو جھوٹے وعدے دے کر. ہم تو جھوٹ کے ارد گرد یعنی ایک منجدھار میں پھنسے ہوئے ہیں سارے کے سارے, اور اللہ تعالیٰ اس منجدھار سے ہمیں نکالے. لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ حقیقی جمہوریت آئے اور جس پارٹی پر آپ نے اعتبار کیا وہاں پر صحیح فیصلے ہوں. چونکہ یہ دیٹ از سو انفارچونیٹ. وہ لوگ, مجھے آج بھی کئی لوگوں کے پاکستان سے رابطہ ہوا تو وہ پریشان اس بات پہ تھے کہ یار ہم نے تو نشان ڈھونڈ کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ووٹ دیا, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. یعنی اتنی محنت لوگوں نے, امیدوار نے خود نہیں کی تھی جتنی ان کے چاہنے والوں نے کی, عمران خان کے فالوورز نے کی, اور اپنے اپنے حلقے میں لوگوں کو اپنے طور پر کیمپین کی. نہ کوئی پیسہ لیا جی, نہ کوئی, صرف اور صرف جمہوریت کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے انہوں نے پاکستان کی محبت میں یہ سب کچھ کیا. اور انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے جی کہ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانا ہے, کس کے کہنے پر ہوا, کیوں ہوا,
یعنی انکوائری ہو رہی ہے اور کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو؟ سنی اتحاد کونسل یہ جو لوگ ملنے گئے تھے آج عمران خان کو، خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کیا کچھ ہو رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ سنی اتحاد کونسل جس کا پورا ایک پلان بنایا گیا اور فیصلہ کروا لیا گیا، کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہوگی نا کہ جناب نہیں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا جب ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، کسی اور عدالت میں جائیں گے تو ہم انہیں کہیں گے جی کہ جناب دیکھیں ہم سیٹیں جیت گئے ہیں. وکلا کی پریپریشن نہیں ہے اور انفارچونیٹلی اس کا ایک اثر جو ہے نا وہ خان صاحب کے مقدمات کے اوپر بھی پڑا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو جی. ویورز یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.